اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا وملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت و جماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا، یوں ہی رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نیک باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر اس مختصر زندگی میں ہمیں گزشتہ ہفتے سے لے کر آج کی شب جمعہ تک پھر ہمیں مولا عطا فرمائی کہ آج ہم پھر اس کا اور اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور امید ہے آخری سانس تک پروردگار عالم اسی طرح ہم سے اپنے دین مبین کی خدمت کا کام لیتا رہے گا۔ اس کے بعد کروڑا بے شمار درود و سلام ہوں پاک پروردگار عالم کے ذاتی محبوب آقا دو جاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، جو کہ مقصود کائنات ہیں۔ اور یہ بھی آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ آج ماہ نور کی 1 تاریخ ہے، فصل ربیع الاول ہے، اور آج ہمارا جو درس تصوف ہے ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ کو الحمدللہ یہ آج کی درس کی محفل ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے حضور علیہ السلام کی ذکر خیر کی نسبت کے حوالے سے۔ ماہ میلاد مبارک جب شروع ہوتا ہے، آتا ہے، اور جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عشاقان رسول علیہ السلام کے دل بھی مچل جاتے ہیں، اور ہر ایک آدمی، ہر ایک حضور علیہ السلام کا چاہنے والا اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلیں کا انعقاد کرتا ہے۔ اور محفلوں کا انعقاد اکثر فقیر کہتا چلا آیا ہے کہ اپنے اپنے سے بساط کے مطابق یہ ہے کہ محفلوں کا انعقاد اجتماعی طور پہ کہ باہر والوں کو بلا کے کیا جائے، جلسوں کی صورت میں کیا جائے، یعنی بڑے بڑے جلسوں کی صورت میں کیا جائے، اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ بلا کر پھر یہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سنے اور سنائے، تو اس کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سبھی کو بلائے، نہیں کر سکتا تو کیسے بلائے گا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ کرنے والے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ خود بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، گھر والے سنتے ہیں۔ مقصود ذکر رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نیتوں سے بخوبی واقف ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں کوشش کریں جہاں کسی مجلس مولود میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہاں ضرور شامل ہوں۔ اپنے گھروں کو خاص کر اس ماہ مبارک میں ذکر رسول سے خالی نہ کریں، کسی نہ کسی بہانے حضور کا ذکر ہونا چاہیے، اور بہترین ذکر جو حضور علیہ السلام کو یادگیری ہے وہ درود و سلام ہے۔
تو درود السلام کی کثرت کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اوصاف حمیدہ کے متعلق گفتگو کریں گے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم بھی ہے اور آج کی گفتگو تھوڑی سی نازک بھی ہے. نازک یہ کہ اس حوالے سے عموم بیان ہوتا نہیں ہے عوامی طبیعتوں کے پیش نظر، لیکن چونکہ اب وقت وہ آ چکا ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے اور سب کچھ اب میڈیا پر موجود ہے، تو بہتر ہے کہ اگر کوئی اس کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے تو اس کی صحیح تصویر کا رخ پیش کیا جائے. تو آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خاص وصف کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک اور آپ کا جسم بے سایہ اس کے متعلق آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کے متعلق احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر قامت پہ لاکھوں سلام. قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سر سروراں خم رہیں، جس کے آگے سر سروراں خم رہیں، اس سر تاج رفت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہ بہت دراز قد تھے اور نہ بہت کوتا قد یعنی درمیانہ قد، بلکہ میانہ قد مبارک تھا اور بامائل درزی یعنی اٹھتا ہوا. وہ کیسے کہ جب آپ مجمع میں ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، چاہے کوئی کتنا ہی بلند ہو، مگر یہ حضور کا وصف تھا، یہ معجزہ تھا کہ جب آپ مجمع میں ہوتے تو پھر آپ سب سے زیادہ بلند نظر آتے تھے. حقیقت میں آپ کا معجزہ ہی تھا. اور جب علیحدہ ہوتے تو میانہ قد اس انداز میں نظر آتے، اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے، تاکہ باطن کی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی اونچا یا بڑا معلوم نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بیان کرتے تو آپ فرماتے کہ آپ نہ تو دراز قد تھے اور نہ پست قد، بلکہ متوسط یعنی قامت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مشکوہ شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لمبے نہیں تھے، مگر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے سب سے اونچے ہوتے. ایک ہوتا ہے نا بے حسابی لمبا ہونا، تو وہ حسن میں شمار نہیں ہوتا. ایک بے ہنگم لمبا ہو جانا نا حسن میں شمار نہیں ہوتا. تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طریقے سے جیسے کہ نوک پلک سے درست کر کے بنایا تھا. حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اکیلے چلتے تو متوسط القامت دکھائی دیتے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی اونچے قد والا چلتا تو آپ اس سے لمبے معلوم ہوتے. آپ کے اعضاء مربوط و مضبوط تھے، آپ کے اعضاء مضبوط اور مربوط تھے. آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوانی کے جوہر بھی دکھائے. ایک تو تلوار والی پہلوانی ہو، وہ مجاہدہ وہ الگ ہے. یہ والی پہلوانی جو ہے نا، یہ والی بھی آپ نے اس کی جوہر بھی دکھائیں. آپ جیسا کوئی پہلوان بھی نہیں تھا. امام ابن سبا اور زرین نے آپ کے خصائص میں ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھتے تو آپ کا کندھا سب سے اونچا ہوتا، جس پہ قرباں ہیں طوباں کی رانائیاں، حسن موزونیت کی فدا جس پہ جاں، جس کا روح الامین بلبلے مدح خاں، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قامت زیبا کا سایہ نہیں تھا. یہ بھی آپ سنتے ہیں نا, علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ. اب اس پہ ہی بعض لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس بحث کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا, جبکہ متواتر احادیث موجود ہیں, روایات موجود ہیں مستند حوالوں کے ساتھ. لیکن خدا جانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو خوبی عطا کی ہے, آپ کے قد مبارک کو بے سایہ بنایا ہے, تو جو سایہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ثابت ہوگا نا کہ سب کا سایہ تو حضور کا بھی سایہ. وہی والی بات آ گئی کہ وہ معاذ اللہ ہم جیسے بشر. تو اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو, بلکہ کہیں کیا مسلسل اور ہر جگہ آپ کو یکتا ہی رکھا ہے, تو اس معاملے میں بھی آپ یکتا ہیں, تو حضور کی یکتائی مان لینے ہی میں دین کی ایمان کی سلامتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قامت زیبا کا سایہ نہ تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بشری جسم اطہر کو ایسا لطیف و نظیف اور پاکیزہ اور برگزیدہ بنایا تھا کہ اس میں کسی قسم کی عنصری اور مادی کثافت نہ تھی. بلا شبہ آپ کا جسم اقدس تمام مادی کثافتوں سے پاک اور سراپا نور تھا. حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور محض ہونے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا, اس لیے کہ سایہ کسی چیز کی کثافت سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کثافت جسمانیہ سے مبرہ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محض نور فرمایا. آپ کا سایہ بالکل نہیں پڑتا تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. اور اب اس کے متعلق ہم ایسی ہستی کا جواب سنیں گے جس کے آگے اول تاخر سب کے سرخم ہیں, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور وہ نام ہے امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے اپنے مکتوبہ شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم شہادت میں ہر چیز سے اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے, اور سرکار کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کوئی چیز لطیف ہے ہی نہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی لطیف شے ہے ہی نہیں, تو پھر لطیف شے کا سایہ کیوں کرو؟ اچھا لطیف کا تو آپ کو پتہ ہے نا, پچھلے درسوں میں لطیف کی فقیر نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی تھی. حضرت امام عبداللہ بن مبارک و علامہ حافظ ابن جوزی محدث علیہ رحمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہ تھا. یہ کس کی روایت؟ حضرت امام عبداللہ بن مبارک و علامہ حافظ ابن جوزی, بڑے نام ہیں, یہ تاریخ کے یہ بڑے نام ہیں. یہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے, جو کہ صحابی رسول ہیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے, مگر یہ کہ آپ کا نور آفتاب کی روشنی پر غالب آ گیا. حضور کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ گیا, اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیائیں, مگر یہ کہ آپ کی تابش نور نے اس چمک کو دبا لیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بڑا نام ہے, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ و امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سبا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا, اور آپ نور تھے. جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا. اب امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کے پیر بھائی حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کرم نوازی تھی, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا,
کیونکہ زمین کے کچھ حصے گندے اور غلیظ بھی ہیں، اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے، اور ظاہر بات ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ یہ کس نے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث سند آج بھی چلتی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ رئیس المفسرین جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بنے تھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا آپ نے، آقا علیہ السلام نے آپ کو دعا دی۔ رئیس المفسرین کو ان کا لقب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار کاشان نبوت میں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر استراحت سے اٹھے، مسواک استعمال کی، وضو کیا، پھر نوافل میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو زبان مبارک پر یہ دعائیہ الفاظ جاری ہوئے۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، اگر ہو سکے تو سب پڑھا کریں اس کو۔ یہ فقیر ترجمہ پڑھ رہا ہے فی الوقت اس کا۔ آپ نے فرمایا تعلیم امت کے لیے ہے۔ فرمایا اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے، اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے نور کر دے، اور مجھے سراپا نور ہی نور کر دے۔ یہ دعائے نور، اس کا نام ہی دعائے نور ہے۔ اچھا، اب بعض روایت میں کچھ الفاظ اضافی بھی اس میں فرمایا کہ میرے گوشت، میرے خون، میرے بالوں، میری ہڈیوں اور میری قبر کو بھی نور بنا دے۔ کیا نورانی دعا ہے۔ اب اس سے جو سیکھنے والی بات ہے نا، جو منکرین شان نورانیت ہیں، جو منکرین شان نورانیت ہے، یعنی حضور کو نور مانتے ہی نہیں، اس سرے سے نور ایک ہوتا ہے کہ بشر نہیں ماننا، یا بشر ماننا نور نہیں ماننا، تو وہ سرے سے نورانیت کے ہی انکاری ہیں۔ تو منکرین شان نورانیت کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کا نور ہونے کی دعا کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ حضور نور نہیں تھے۔ اگر نور ہوتے تو پھر نور ہونے کی دعائیں کیوں مانگی؟ اس کا جواباً عرض یہ ہے کہ دعا ہمیشہ کسی نعمت یا رحمت کے حصول ہی کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت مجھے مل چکی ہے اس کا انقطاع نہ ہو، بلکہ الدوام اس نعمت سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ گویا وہ نعمت کے حصول کی دعا نہیں، بلکہ نعمت کے بقا اور دوام کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہر مسلمان ہدایت یافتہ ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیسے؟ ہر نمازی کئی بار اپنی نماز میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کلمہ طیب پڑھنے کے بعد ہدایت کی راہ پہ آ گیا، اب وہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے اور صراط مستقیم کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ ہرگز کوئی بھی عقل مند بندہ اس بات کو اس طرح، اہل علم، عقل مند بھی اور اہل علم بھی، اور علم بھی وہ جس کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ بھی اور باطن کے ساتھ بھی ہو، یعنی کہ وہ اس کی اندر بغض نہ بھرا ہو، عشق اور محبت کی آنکھ سے دیکھے تو پھر اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کائنات میں صرف مسلمان ہی ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے صراط مستقیم پر قائم ہیں، بلکہ خود محبت وحی صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنی نمازوں میں دعا کرتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام صراط مستقیم میں نہیں تھے؟ ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ تو اگر اس بات کا مطلب یہ نکالا جائے جو انہوں نے نور کی دعا مانگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اعتراض کیا کہ حضور نور نہ تھے، نور ہوتے تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے؟ تو یہاں جو آپ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس سے کیا مطلب نکالا جائے گا معاذ اللہ؟ تو کم علمی، کج فہمی، بغض و عناد کی جب آنکھ سے بندہ دیکھے گا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔
معلوم ہوا کہ جس طرح صراط مستقیم کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام صراط مستقیم کی دعا فرماتے رہے، بالکل اسی طرح نور، سراپا نور اور مجسم نور ہوتے ہوئے آپ اللہم جلنی من نورا کی نورانی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نور علی نور کر دے۔ لہٰذا روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نور تھے اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستند حدیث ہے نا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا سرکار سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو تخلیق کیا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ یہاں لفظ نور کا ذکر ہے، نور تخلیق ہوا ہے، نور بیسمنٹ ہے حضور علیہ السلام کی، خاک بیس نہیں ہے، نور بیس ہے۔ تو آپ بیس کا تو ذکر کرو نا، آپ پوری عمارت کا ذکر کریں اور بیسمنٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے اجساد ہیں، ہماری روحیں ہمارے جسم، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور فرمانے والے بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، اور ہمارے جسم اور ہماری جسم ہماری روحیں ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جسم تو کثیف ہے اور روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہماری روحیں جسم ہیں اور جسم روحیں ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں یعنی کبھی تو ہماری روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہماری جسم انتہائی لطافت اختیار کر کے روح کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا۔ یہ یہاں بات روک کے فقیر پھر آگے چلتا ہے۔ پچھلے درس میں اس فقیر نے آپ کی اس بات کو سمجھ میں آ جائے گی آپ کی بات، پچھلے درس میں فقیر نے آپ کے سامنے پیر کامل خواجہ عبد القادر جان نقشبندی مجید برکاتہ مالیہ جو اس فقیر کے مرشد کامل ہیں، ان کے متعلق کچھ آپ کو باتیں گوش گزار کی تھیں، جس میں آپ کے سامنے اس فقیر نے ذکر کیا تھا کہ وہ حرمین شریفین کے اندر کس طرح، ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے ہوٹل تک۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ کبھی ہماری روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں۔ یہ حرمین کی بات تھی، یہ حرمین شریفین کی بات تھی۔ پھر اس ساتھی سے ہم نے کہا کہ ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عرض نہیں کرتے، نہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈائریکٹ اپنا جو کچھ کیا اللہ کے حوالے نہیں، بہت نازک معاملہ ہے۔ اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضمانتی دے دیا ہے تو ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ بچنے کا تو راستہ یہی تھا کہ پیچھے لے کے چلا جائے، جن کے پیچھے اللہ نے چلایا انہی کے پیچھے رہ جائے۔ تو ان سے اس فقیر نے کہا کہ آپ یہ اس فقیر کا طریقہ اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اپنے شیخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہم شاید غالباً جمعے کا دن تھا اور ہم بیت اللہ کے صرف بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کے سامنے۔ تو وہاں پہ نماز سے فارغ ہو کے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے اس ساتھی نے کہا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر لوں۔ ہم نے کہا آپ کر لیں تلاوت۔ تو تلاوت کرنے لگے، فقیر اپنے وظائف پڑھنے لگا۔ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے قرآن شریف رکھ کے پھر انہوں نے مراقبہ شروع کر دیا۔ وہ جب مراقبے سے فارغ ہوئے، پھر ہم جب حرم شریف سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بلکہ آیت حرم کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہم نے کہیں کہنے لگا جب میں قرآن شریف پڑھ کے میں نے مراقبہ شروع کیا نا تو حضرت صاحب تشریف لے آئے حالت مراقبہ میں، وہ حالت بیداری تھی۔ وہاں جب فرمایا کہ ہماری جسمیں ہماری روحوں کا کام کرتی ہیں، اب یہ حالت مراقبہ ہے، عالم رویا میں چلے گئے، عالم مراقبے میں۔ تو کہا کہ حضرت تشریف لے، حضرت نے آ کے مجھ سے فرمایا کہ وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو کہہ رہا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب مجھ سے کیا طلب فرما رہے ہیں، بیت اللہ شریف سامنے ہے
اور ایسا فرما رہے کہ وہ میرے حوالے کرو. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں کیا آپ کے حوالے کروں؟ تو فرمایا وہ ہمارے حوالے کرو نا. تو میں نے پھر اس کے سرکار میں سمجھا نہیں، میں کیا آپ کے ہینڈ اوور کروں، کیا آپ کے حوالے کروں؟ پھر فرمایا وہ جو تمہارے شیخ نے تمہیں کبھی سمجھایا تھا نا، کہا تھا وہ ہمارے وہ اچانک مجھے یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا میں جو کچھ عمل کرتا ہوں نیک عمل وہ اپنے شیخ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو میں نے فوری طور پہ جو قرآن شریف پڑھا تھا، جو طواف کیے تھے، سارے کا سارا ثواب صاحب کے ہینڈ اوور کیا. پھر ایسا مسکرا کے تشریف لے گئے. کبھی ہماری روحیں ہمارے جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم ہماری روحوں کا کام کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو طاقت دی ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی نا. اچھا، مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. کون کہہ رہا ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی. وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. اور منیر روشن کرنے والے، نور دینے والے کو کہتے ہیں. بس انسانوں میں سے کسی کو اگر روشن کرنا محال ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ امر میسر نہ ہوتا. اور آپ کی ذات پاک اگرچہ جملہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک کو ایسا مطہر فرمایا کہ نور خالص ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے. اور تواتر سے ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے اور نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. بے شک. یہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب، یہ ان کا اعتراف ہے. اس کے بعد آ جائیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سرتاپا نور ہی نور تھے. بے شک. ہم کہتے ہیں نور ہی نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی، اس لیے آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ سایہ کے لیے ظلمت لازمی ہے. شکر النعمہ ان کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے. اور مولوی رشید میں گنگوہی صاحب کو جو فقیر نے حوالہ دیا اس کتاب کا نام ہے امداد السلوک. آگے چلیے مولوی عابد میاں اکابرین دیوبند. وہ لکھتے ہیں، دیوبندیوں کے مولوی عابد میاں اپنی مورکۃ آرا کتاب رحمت العالمین میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک نورانی تھا. جس وقت آپ دھوپ اور چاندنی رات میں آمد و رفت فرماتے تو مطلقاً سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اس کتاب کے اوپر جو اکابرین دیوبند کی تقاریض ہیں ان میں مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولوی انور شاہ کشمیری، مولوی اصغر حسین، مولوی شبیر احمد عثمانی، مولوی حبیب الرحمان مولوی اعزاز علی، مولوی عبد الشکور لکھنوی، مولوی احمد سعید دیوبندی، ان سب نے اس کو درست قرار دیا ہے. ان کی تقاریض ہیں اس کتاب کے اوپر. عبدالحی لکھنوی دیوبندی جو کہ وہابیوں کے نزدیک بھی مسلمہ اور مستند ہیں، رقم تراز ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، کیونکہ سایہ کثیف ہوتا ہے اور آپ کی ذات سر سے قدم تک تو نور ہے. الطالق العجیب ان کی کتاب کا نام. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر واقع نہ ہونے کے بارے میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بدن نور تھا، اسی وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا. اب یہ فقیر جو پہلے اس فقیر نے آپ سے بات کری کہ آج کا ایک بہت گفتگو کا جو نازک گفتگو ہے وہ یہ نہیں تھی، یہ نہیں. اس کے آگے ہم بات کریں گے حضور علیہ السلام کے بول براز مبارکہ کے حوالے سے. اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اس انتہا درجے پہ لے جائیں کہ جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ کس قدر اعلیٰ ہے، عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کئی ایک صحابہ نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک پیا، یہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے آگے کی بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائے قیامت تک کوئی ایسا آنے والا نہیں، ممکن ہی نہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا، میں اٹھی اور صبح میں اٹھی اور میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر جب میں نے بتایا کہ واللہ وہ تو میں پی گئی، حضور نے فرمایا اس برتن میں جو تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہا گیا صلی اللہ وہ تو واللہ خدا کی قسم میں تو وہ پی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے اور فرمایا آج سے تجھ کو کبھی پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دلائل نبوت ابو نعیم، انوار محمد نبہانی، مستدرک زرقانی، الخصائص الکبریٰ، شفا شریف، کنز الامال، ذکر جمیل فی حلیۃ الحبیب، عروج المحبوب، نشر الطیب۔ یہ نشر الطیب جو ہے یہ علماء دیوبندی کتاب ہے، ان سب کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک ہے جو پیٹ کی بیماریاں ختم کر رہا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک دافع الامراض یعنی بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ اور ایک یہ ہیں کہ جن کے تھوک کے لیے ریل گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ تھوکو مت، اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ یعنی کوئی عام آدمی حضور کہنا میرے جیسے، تو ہمارے تو تھوکنے کی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں نہیں تھوکنا، کیونکہ تھوکنے سے بیماری ہوتی ہے، اور وہاں تھوک کی بات نہیں ہے، وہاں تو آقا علیہ السلام کا جو لعاب دہن ہے وہ تو الگ معاملہ ہے۔ اس لیے فقیر لعاب دہن کی بات نہیں کر رہا، حضور کے خون مبارک کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو معاملہ ہے نا بول براز یعنی پیشاب مبارک، یہ طبرانی و بیہقی نے بسند صحیح حکیمہ بنت اسیمہ سے انہوں نے ان کی والدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ برہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا ہے۔ جب بول بھی آپ سنیں گے نا لفظ بول، تو اس بول عربی میں بول کہتے ہیں پیشاب کو، ٹھیک ہے۔ تو بول مبارک پی لیا، جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آتش جہنم سے چاروں طرف سے محفوظ ہو گئی۔ برکت نامی کنیز نے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حبشہ سے آئی تھی، حضور علیہ السلام کا بول مبارک پی لیا، جس پر آپ نے اس کو فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ شفا شریف، نشر الطیب، دو کتابوں کے حوالے۔ امام قاضی ایاز اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نہ تو کسی سے کہا کہ اپنے جا کے منہ کو دھو، اور نہ ہی آئندہ کے لیے منع کیا۔ معلوم ہوا کہ امت کے حق میں حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ طیب و طاہر باعث برکت دافع الامراض ہیں، ورنہ حضور منع فرما دیتے۔ اور یہی امام اس کے بعد فرماتے ہیں خون مبارک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے لگوائے۔ یہ جیسے آج کل وہ ہے نا اپنا ہجامہ جو خون نکالتے ہیں، اب تو بڑا جدید سسٹم آ گیا ہجامہ کا نا، تو پہلے وہ پوچھنے، اس کو پوچھنے عربی کہتے تھے، عربی میں تو نہیں اردو میں کہتے ہیں پوچھنے لگوانا۔ تو وہ ایک خاص قسم کی جونکیاں ہوتی تھی، کیڑا ہوتا ہے پانی میں، اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور پھر جب کوئی آتا تھا نا خون نکلوانے کے لیے، اسے فسد کرانا بھی کہتے ہیں، فسد کروانا، خون نکلوانا اپنا، تو وہ یہ خون نکلوانا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ یہ خون نکلے نیا خون بنے۔ اس لیے آج بھی میڈیکل کہتی ہے نا کہ آپ خون دیں تاکہ آپ کا نیا خون آٹومیٹکلی بنے گا۔ تو اس وقت وہ جان بوجھ کے فسد لگواتے تھے، خون نکلواتے تھے، اس کے نکلوانے کا اب سرنج وغیرہ تھی نہیں، تو وہ خاص قسم کیڑا ہوتا تھا، اس کو جسم سے جب لگاتے تھے نا وہ چمٹ جاتا تھا اور وہ خون پینا
شروع کر دیتا تھا. تو جب تک وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چھوڑتا نہیں تھا. تو وہ خون جو تھا جو نکالا گیا، حضور علیہ السلام نے بھی فصل لگوایا امت کی تعلیم کے لیے، برکت آ گئی اس عمل میں. تو جو خون مبارک نکلا وہ ایک قریشی غلام تھا، اس نے پی لیا. حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا جا تو نے اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا. اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا خون مبارک، آپ کا خون مبارک پی گئے تھے، جبکہ آپ پوچھنے لگوا کر خون ان کو دیا کہ جاؤ کہیں باہر کہیں ایسی جگہ چھپا دو جہاں کوئی نہ دیکھے. وہ باہر نکل کر پی گئے. جب واپس آئے تو فرمایا کیا کر آیا؟ عرض کی کہ ایسی جگہ چھپا آیا ہوں جہاں کوئی نہ دیکھے گا. فرمایا شاید تو پی آیا ہے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس میں آپ کا خون ہوگا اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. صحابہ کرام کا انداز عاشقانہ ہی الگ تھا. فرمایا جا تو بھی دوزخ کی آگ سے بچ گیا. پھر فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو تجھے قتل کریں گے، اور افسوس کہ تو ان سے نہ بچ سکے گا. آگے کی بشارت بھی دے دی کہ تم قتل کیے جاؤ گے. اس کے بعد خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا؟ انہوں نے پیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ذائقہ شہد کی طرح اور خوشبو کستوری جیسی تھی. اب کوئی کیسے نہیں پیتا؟ ذائقہ شہد کی طرح اور خوشبو کستوری جیسی، اب کوئی کیسے نہیں پیے بھائی؟ یہ فقیر کہتا ہے اگر یہ خوشبو بھی نہ ہوتی نا اور شہد کی طرح میٹھا نہ بھی ہوتا تب بھی صحابہ کرام اسے پی جاتے ہیں. یہ تو خیر وہ ہونا ہی تھا کہ پاک چیز ہے، خوشبو آنی ہے پاک چیز میں سے. اچھا یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ سن لیں. وہ یہ کہ خون کا حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. نص قطعی کہتے ہیں قرآن سے کسی بات کا حرام اور حلال ہونا وہ ثابت ہو جائے. تو قرآن میں تو ہے کہ خون حرام ہے، قرآن میں واضح لکھا ہے کہ خون حرام ہے. لیکن کس کا خون حرام ہے؟ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے کسی آدمی یا جانور کا خون پیا ہو، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ السلام کے خون مبارک کو پی لیا، حالانکہ وہ ایسی چیز بھی نہیں جس کی طرح رغبت ہو، بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بالطبع مکروہ ہے. اب خون دے کے انسان کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، پینا تو بہت دور کی بات ہے. اگرچہ یہاں حضور علیہ السلام کے خون مبارک کی حلت حرمت کا بیان مقصود نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیوں پیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی. اگر یہ کہا جائے کہ محبت کی وجہ سے تو یہ باور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کیسا ہی دوست اور محبوب ہو اس کا خون یا پیشاب پینا کوئی گوارا نہیں کرتا، کتنی گہری دوستی ہو، کتنا ہی کوئی محبوب ہو، اور نہ ہی یہ کوئی علامت محبت ہے. معلوم ہوا کہ محبت کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا منشا کچھ اور ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کا جسم مبارک اور جسموں کی طرح نہیں ہے. وہ سراپا طاہر اور مطہر، اور ایسے کیسے پاک و طاہر کہ جس کا ظاہر بھی پاک جس کا باطن بھی پاک. ہمارا ہم نہا لیں دھو لیں پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب جسم سے خون نکلے گا تو خون تو ناپاک ہے، وہ تو ناپاک ہے نا. اندر خون جب تک ہے جب تک پاکی حکم میں اندر چل رہا ہے نا، جیسے باہر نکلے گا کپڑے کو ناپاک کرے گا، جسم کو ناپاک کرے گا. لیکن آقا علیہ السلام کا خون مبارک جسم کے اندر رہے یا باہر آئے وہ دونوں حالتوں میں پاک ہے، دونوں حالتوں میں پاک و طاہر ہے. چنانچہ وہ فضلات مبارکہ کو تبرک سمجھتے تھے اور پی جاتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کو اپنے باطن میں پہنچانا باعث ترقی اور روحانیت ہے. حضور کے بول براز کا پینا خون مبارک اور بول براز کا پی جانا ان کے نزدیک کیا تھا؟ وہ کہتے اس میں ہماری روحانیت کی ترقی ہوگی. روحانیت کی ترقی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے اور قریب ہوں گے. کیا عقیدہ تھا، کیا ان کا ایمان. آج اسی عقیدہ اور اسی ایمان کی ضرورت ہے. آج دجالی دور کے اندر جس طرح صحابہ کرام نے ٹوٹ کے حضور علیہ السلام کو چاہا ہے نا، اس انداز میں آج امت کو اسی عقیدے کی ضرورت ہے. میم ایک نکالنے کی بات نہیں کہ صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی
کہ اگر مجھے، وہ تو حضور علیہ السلام کے بول براز کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حضور علیہ السلام جو بکریاں چرائیں تھیں، جو بکریاں چرائیں، ان کی ہوئی مینگنی اگر مجھے مل جائے نا، ان بکریوں، جن بکریوں کو سرکار نے چرایا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بکریوں کی مینگنیاں مل جائیں تو میں وہ کھا لوں گا، میں نہیں دیکھوں گا بکری کی مینگنی ہے، میں تو نسبت رسول دیکھوں گا۔ یہ اس دیوانگی کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر دیوانگی پہ کیا حدیں لگائیں گے آپ؟ تو صحابہ کرام نے دیوانگی کی حدیں کراس کر گئے ہو، بتایا کہ نبی کو چاہنا دیوانے بن کے جاؤ، دیوانے ہو جاؤ۔ لوگ تو دیوانہ مین حضور کی محبت میں پاگل ہو جاؤ، جیسے کوئی کسی اور کی موت پاگل ہوتا ہے نا، پھر اسے کچھ سوچتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے؟ نہیں سنتا نا اپنے جیسے کی۔ تو حضور علیہ السلام تو بھائی اللہ کے بعد بعضت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو آپ سے بزرگ برتر کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد تو آپ سے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے حسن و جمال میں، ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں پاگل ہونا تو یہ حق بنتا ہے امتی کا کہ ان کو ایسا ٹوٹ کے چاہے۔ تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے، داڑھی کیوں رکھی ہے؟ میں نے حضور کی محبت میں رکھی ہے۔ امامہ کیوں باندھا؟ میں نے حضور کی ایسے باندھا ہے۔ اچھا آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ حضور علیہ السلام نے۔ مسواک کیوں کرتے ہو؟ حضور کیا کرتے تھے۔ کھانا آپ اس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کھاتے تھے۔ پانی آپ اس طرح کیوں پیتے ہیں؟ میرے حضور پیتے تھے۔ ہر بات میں وہ دیوانہ کہے گا میرا نبی کرتا تھا اس لیے میں کرتا ہوں، وہ اپنی پسند کو ایک طرف کر دے گا، مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہ کرتا نہیں، وہ ہر بات میں لے کے آئے گا میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ میرے نبی یہ کیا کرتے تھے، میں اس لیے کرتا ہوں، میرے آقا و مولا ایسا کرتے تھے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد والا۔ اچھا ابھی آپ نے سنا کہ ذائقہ، اب آئیں خوشبو کی طرف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو تمام مومنین کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، بیت الخلاء واش روم، جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں اور میں اندر جاتی ہوں تو مجھے وہاں اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ اس وقت کوئی WC سسٹم تو تھا نہیں، فلیش سسٹم تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے جب میں اندر جاتی ہوں نا تو مجھے وہاں اور تو کچھ نظر نہیں آتا مگر یہ کہ وہاں سے کستوری کی سی خوشبو آتی ہے۔ کس کی روایت؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، یہ گھر کی گواہی ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں، حالانکہ اچھا چلو خوشبو تو آ رہی ہے تو کچھ نظر بھی تو آئے نا، جس میں سے خوشبو آ رہی ہے وہ شے کہاں گئی؟ وہ جسم سے جو خارج ہوا وہ گیا کہاں؟ اس کا جواب امام قاضی ایاز علامہ زرقانی و علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام واش روم سے پلٹتے، آپ ارادہ فرماتے ہو، جب وہاں سے ارادہ فرماتے جاتے اور جب آپ رفع حاجت فرماتے تو ہوتا کیا تھا کہ زمین پھٹ جاتی تھی، زمین شک ہو جاتی تھی اور آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکلنے والا وہ تبرکات زمین نگل لیتی تھی، اور اس وجہ سے وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے عمدہ کستوری کی خوشبو کے۔ اچھا خوشبو ایمان سے بتاؤ اپنے کہ خوشبو کسی ناپاک چیز میں سے آتی ہے کہ پاکیزہ چیز میں سے آتی ہے؟ خوشبو کا تعلق تو پاکی کے ساتھ ہے نا، خوشبو کا تعلق تو پاکی کے ساتھ ہے۔ خدائی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ وہ آپ کو ایسے خصائص عطا فرما دیے کہ اب اگر صرف تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ اگر یہاں سے، ہم کہتے ہیں وہاں سے شروع نہ کر، سر مبارک کے بال سے شروع نہ کر، تو یہاں سے آ یار، نیچے سے شروع کرنا، جن کے فضلات مبارکہ سے بدبو نہیں خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہی یہ نہیں کہ کسی کی نظر اس پہ پڑے سوائے پیشاب مبارک کے، جس میں جو کچھ خارج ہو رہا ہے اللہ تبارک کسی کی نظر نہیں پڑنے دے رہا، زمین شک ہوتی ہے، زمین اپنے اندر اس کو سمو لیتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس کے جسم سے نکلنے والے بول براز کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا کہ اس سے خوشبوئیں اٹھیں، ہمارے اور آپ جب ہم بیت الخلاء سے واپس آئیں، واش روم سے آئیں، دوسرا کوئی بندہ جائے تو ناک بند کر لے گا،
ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واش روم سے واپس آئے تو اندر جانے والا لمبی لمبی سانسیں کھینچے, لمبی لمبی سانسیں کھینچ کے خوشبو کو اپنے اندر لے کے جائے. یہاں سے شروع کر بھائی, تو کہاں حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, علم غیب تھا کہ نہیں تھا, ہیں وہ ہماری طرح وقت چھوڑ ان باتوں کو, یہاں سے شروع کرنا. تو یہیں اس کا ہی جواب نہیں ملے گا تو آگے تو بات ہی بہت اوپر کی بات ہے. وہ درشی پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریح مبارک, پسینہ اقدس اور حضور کے فضلات شریفہ کی مہکتی ہوئی خوشبوئیں سب حضور کی ذات مقدسہ کی صفات تھیں, خواہ آپ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں. ہاں شیخ عبدالحق موضوع دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فضلات طیب و طاہر تھے, اور اس کو آپ کے خصائص میں شمار کیا گیا ہے, یعنی کسی اور کو یہ خصوص حاصل نہیں, جی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. حضرت امام بدر الدین عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ بے شک بہت سی حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پیا. ان میں حضرت ابو طیبہ حجام ہیں اور ایک قریشی لڑکا بھی ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فسد لگایا تھا, اور عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کا خون مبارک پیا ہے. روایت کیا ہے کہ اسے بزاز, طبرانی, حاکم, بیکی اور ابو نعیم نے حلیہ میں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خون مبارک پیا. ام ایمن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پیا. یہ مختلف روایت سے یہ باتیں ثابت ہیں. عمدۃ القاری شرح بخاری کی روایت فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی مختصراً. اب آ جائیں مولانا مولوی انور شاہ صاحب کشمیری, صدر مدرس دارالعلوم دیوبند. وہ لکھتے ہیں کہ علماء امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات شریفہ کی طہارت کی طرف گئے ہیں, قائل ہیں. علماء دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے, کون, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو آتی. حضرت عائشہ نے اسی طرح روایت کیا ہے, اور اسی لیے علماء آپ کے بول براز کے طاہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں. ابو بکر بن سابق مالکی ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے, اور مالک بن سنان یوم احد میں آپ کا خون زخم کا چوس کر پی گئے. آپ نے فرمایا اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی. اور عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو آپ نے فسد لگوایا تھا, وہ جو خون نکلا تھا وہ پی لیا تھا. اور برکت اور آپ کی خادمہ ام ایمن نے آپ کا بول پی لیا تھا, سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسا کہ شیریں نفیس پانی ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جو آپ نے سنی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ جب بیت الخلاء سے آتے ہم جاتے ہیں تو ہمیں سوائے طہارت کے وہاں خوشبو کے, کستوری خوشبو کو اور کچھ نہیں ملتا. تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ, انبیاء کرام کے جو فضلہ ہوتے ہیں, فرمایا کہ وہ زمین کا تبرک ہوتے ہیں, وہ زمین کا. اچھا تبرک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے تھے محفلوں میں آتے ہیں نا جو شیرینی بڑھتی ہے, تو کیا اس کو تبرک کہتے ہیں نا. آپ مٹھائی والے کی دکان پہ اتنی ساری مٹھائیاں رکھیں, اسے تبرک کیوں نہیں کہتے؟ وہاں سے لانے کے بعد جب وہ کسی دینی کام میں وہ حصہ بنتی ہے, وہ رزق, وہ تبرک کہلاتا ہے. ایسی ہوتا ہے. اور تبرک کا مطلب کیا ہے؟ تبرک کا مطلب وہ جو چیز ہم تبرک کہہ رہے ہیں اس میں برکت آ چکی. تبرک یہ برکت والا ہو گیا, یہ برکت والا ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول براز, آپ کا پیشاب مبارک, آپ کا خون مبارک, آپ کے جو جسم اقدس سے جو کچھ فضلہ مبارکہ ظاہر ہوتے نگلتے, وہ کیا تھا؟ وہ زمین کا تبرک تھا. تو زمین پھٹتی تھی, زمین کا تبرک سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے وہ زمین کا حصہ بنایا تھا, زمین اس سے سیر ہوتی تھی, زمین اپنا پیٹ بھرتی تھی, یوں کہہ لیں.
زمین اسے اپنے اندر سمو لیتی تھی کہ اب یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت ایسی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس محبت میں کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہو، جیسی کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے کچھ خصائص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سماعت کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا مہینہ ربیع الشریف کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص بیان ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے وجود مقدس کے متعلق، آپ کے علم کے متعلق، آپ کے جسم اقدس کے متعلق، آپ کے روح مبارک کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وقتاً فوقتاً بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔